اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، آج میرا بات کرنے کا موضوع ہے دعا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دعا ایک عبادت ہے۔ فرمایا دعا مانگنے والے کے کبھی فرمایا دعا رد نہیں ہوتی۔ فرمایا دعا یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرے اللہ ضرور میری دعا قبول کرتا۔ آداب زندگی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ آدمی کو دعا کی قبول کرنے ہی کی وجہ سے دعا کی توفیق دیتے ہیں۔ دعا کو قبول کرنے ہی کی وجہ سے دعا کی توفیق دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث نے فضائل رمضان کے اندر لکھا ہے کہ فرمایا بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ بعض مرتبہ وہ دعا کے نتائج پہلے ظاہر فرماتے ہیں، بعض مرتبہ فرمایا اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک فرمایا کوئی مصیبتیں آنے والی ہوتی ہے تو اس سے ٹل جاتی ہے۔ دوسرا فرمایا کوئی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے تو اسے روک دیا جاتا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ یہ دعا کو ذخیرہ بنا کر آخرت کے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ تو بندہ کل آخرت میں دیکھ کر یہ کہے گا، اس کے اجر کو دیکھ کر، کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی تو اچھا رہتا تھا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے کے اندر یہ آداب ضروری ہے کہ آدمی دعا دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور دل کے خشوع کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی ہاتھ کے ناخن، انگلیوں کے ناخن میں سے میل نکالتے ہوئے دعا کر رہا، انگلی توڑتے ہوئے دعا کر رہا۔ انسان کا دل کدھر کی ہے اور وہ دعا کر رہا، فین کے پتیاں دیکھ رہا، لائٹ کے بلفوں کو دیکھ لیتے ہوئے دعا کر رہا۔ فرمایا جو ایسی دعائیں کیا جاتی ہے، فرمایا اس کی طرف بھی دعا کے اوپر تو توجہ کی نہیں جاتی۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک تو حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی دعا، حضرت شیخ ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں، پہلا یہ ہے کہ بندہ تو یہ دعا کرتا ہے۔ پہلا کیا ہے میرے دوستوں؟ پہلے بندہ دعا کرتا ہے، پہلے دعا کا کرنا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یقین اور نیت کے ساتھ دعا کرنا کہ دعا میری ضرور قبول ہونے والی ہے۔ اور میرے دوستوں، بزرگوں نے لکھا ہے جو آدمی دعا کرتا ہے، فرمایا اس کے دل کے دماغ کے اوپر ایک بوجھ رہتا ہے، وہ بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ پہلے دعا خود کرنا، اس لیے اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء المقبول عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ پہلی۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو کہنا، بزرگان دین کو کہنا، اللہ والوں کو کہنا، علماء اکرام سے کہنا، ہمارے ماں باپ سے کہنا، ہمارے رشتہ داروں سے کہنا کہ بھائی میرے لیے دعا کرو۔ میرے دوستو بزرگوں، دوسرا درجہ یہ ہے کہ لوگوں کو دعا کے لیے کہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، اے میرے بھائی، میرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو میرے دوستو حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور کی الفاظ میں مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تو میرے دوستو دعا دوسروں سے کرانا۔ اور تیسرا میرے دوستو بزرگوں، دعا کا لینا۔ میرے دوستو دعا کا لینا، تو یہ دعا کیسے لینا؟ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اگر کوئی آدمی راستے سے جا رہا ہے، فرمایا تم اس کو بٹھا لیے، تو میرے دوستو آپ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی تم میرے کیسے دعا کرو۔ وہ اترتے ہی کہے گا اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو میرے دوستو، ایک آدمی کی جو ہے راستے میں کھڑا ہوا ہے، کوئی چیز اس سے نہیں اٹھ رہی، آپ اس کو اٹھا دیے، جی سر پہ رکھ دیے، تو میرے دوستو وہ خود بخود کہے گا کہ اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ تیسرا فرمایا کوئی آدمی آپ کو پریشان مل گیا، آپ اس کی مدد کر دیے، تو میرے دوستو اس کی زبان سے خود بخود نکلے گا اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہے کہ دعا کرو، میرے دوستو پہلے یہ سوچو کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے، وہ تمہیں دعا میں یاد رکھے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا جب ہم کسی کی مدد کریں گے تو میرے دوستو اللہ کے لیے، یعنی خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے مدد کریں گے، تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس کی دعائیں ہماری حق میں قبول ہوگی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ گئے، کہنے لگے حضرت آپ ہمارے لیے، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت نے پہلی بات یہ فرمائی کہ تم پہلے اللہ کو مانتے ہو مگر اس کی حکم کو نہیں مانتے۔ فرمایا دوسری، تم اللہ کے نبی علیہ السلام کو مانتے ہو کہ آخری نبی ہے مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں چلتے۔ تیسرا یہ کہتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، پھر بھی فرمایا تم اس کی اطاعت کرتے ہو۔ چوتھا کہتے ہو کہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، اعمال ایسے کرتے ہو کہ کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ پانچواں یہ کہ تم اپنے برائیوں کو دیکھ کر بھول جاتے ہو اور لوگوں کی غلطیوں کو، لوگوں کی برائی یاد کرتے ہو اور ان کی غیبت کرتے ہو، اس کی وجہ سے فرمایا تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ آدمی کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے کوئی یہ کہتا ہے اے اللہ امت کی مغفرت فرما، فلاں میرا بھائی پریشان ہے، فلاں بھائی بیمار ہے۔ تو میرے دوستو، حضور نے فرمایا جو آدمی دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے، پیچھے فرشتہ بیٹھ کے کہتا ہے اے اللہ پہلے اس کی دعا قبول فرما، پہلے اس کو عطا فرما، پہلے اس کو دے دے۔ میرے دوستو، ہمارے نعیم اللہ خان صاحب
اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے۔ حضرت ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ فرمایا انسان کو اللہ نے دو آنکھ عطا فرمایا، ایک سے فرمایا اپنی برائی دیکھنا، ایک آنکھ سے فرمایا لوگوں کی اچھائی دیکھنا۔ آج میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں میرے بڑے سے بڑے غلطیوں کو بھول جا رہا ہوں، میرے بڑے بڑے کارناموں کو میں بھول جا رہا ہوں، غلطیوں کو، فرمایا لوگوں کی چھوٹی سی غلطی کو بھی میرے دوستوں پہاڑ بنا کے پیش کروں۔ ہمارے امین الدین صاحب، کریم نگر کے امیر صاحب، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، ہمیشہ حضرت فرمایا کرتے تھے ساتھیوں کی غیبت مت کرو، ساتھیوں کی غیبت مت کرو۔ اگر تم ساتھیوں کی غیبت کرو گے تو دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوگی، ایک دوسروں کا دل ٹوٹ جائیں گا، جب ایک دوسروں کا دل ٹوٹیں گا تو فرمایا دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، اللہ کرے کہ ہم سب کو دعا ادب کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے غلطیوں کو معاف کرے۔